جی فرض نمازوں میں جو 5 نمازیں ہیں ان میں کتنی رکعتیں ہر ایک میں نماز میں فرض ہیں، اور سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ علماء جو وہ کہتے ہیں کہ سنتوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ ان کے بغیر بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، یہ بات جو ہے نا کہ ان سنتوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ تو کوئی بے خبر ہی کہہ سکتا ہے، عالم نہیں کہہ سکتا۔ کسی گروہ کا بیوق کیوں کہے گا؟ جب کہا ہی اس کو سنت ہے تو نیک کام ہے، کرے گا بہت اجر انعام ملیں گے، درجے بلند ہوں گے، مگر نماز ان کے بغیر کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو اسی لیے 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ نماز نہیں، ہر عبادت، کہ جیسے رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے، ہر آدمی کہے گا کہ تندرست اور عقل مند آدمی اس رکھے، مگر جو سال بھر میں آپ نے رکھے ہیں 13 14 15 کا بڑا ثواب آیا، فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کے رکھتے تھے، عرفے ان گنت ثواب ہے، مگر سارے مولوی کہتے ہیں کہ سنت ہے، رکھ لو ثواب ہے۔ وہاں نہیں کہتے کہ اگر نہیں رکھو گے تو یہ رمضان کے روزے بھی ہیں، کیونکہ وہاں تکلیف کرنی پڑتی ہے، روزے نہیں رکھنے چاہتے یہ ملا بھی، یہ سنتیں نماز کی پر یہ جھگڑا ڈالیں گے۔ حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ کیٹیگری 2 ہے، ایک لازماً کرنی پڑے گی، ایک آپ کریں گے تو ڈویژن امپروو ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ کریں کوشش، مگر نہیں کریں گے یا کبھی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو بجائے اس کے 17 رکھتے ہیں دیکھ کر کے پہاڑ ہے شاکین پہاڑ ہے، ساری چھوڑ دیں دوزخ میں جائیں، بہتر ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیں، بس نجات تو ہوگی، 5 مارکس مل گئے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، حساب ان کا ہوگا، کٹہرے میں صرف اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ اگر آپ نے کر لیے باقی نہیں پوچھا جائے گا، نہ وطروں کا نہ سنتوں، وہ اگر کریں گے تو بالکل وظیفے اور بالا انعام ملیں گے۔ سادہ بات، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی تھی نا، شروع آپ نہیں آئے تھے کہ وہ جماعت بن سال بعد جب آئے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول میں پوچھنا چاہتا ہوں، قسم ہے اس خدا کی جس نے تجھ کو بیٹا کتنی نمازیں مجھ پر فرض کیا؟ اللہ حضور نے فرمایا 5، اس کے علاوہ؟ فرمایا نہیں، الا ان تطوع، اس کے علاوہ شوق سے کرنا چاہے کر۔ روزوں کا پوچھا، فرمایا رمضان کے فرض ہے اور شوقیہ، اسی طرح سے کہا تھا۔ اس نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ جو فرض آپ نے بتایا نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، نفل وغیرہ نہیں مجھ سے پڑے جاتے۔ تو حضور نے کہا اگر یہ سچا نکلا تو جنتی ہو گیا، بیڑا پاک ہو گیا۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ جو نہ پڑھے، اسی لیے نمازوں سے لوگ رہ جاتے۔ آپ لوگوں کو کہیں دکانداروں کے، پھر انشاءاللہ وہ سنتوں پر جا کہ بھائی جب جماعت کھڑی ہو جا کر 4 فرض زور کے پڑھ آیا کریں۔ اور میرا تو یقین اللہ بارہ پاک کے بارے میں حسن ظن ہے کہ آپ جیسے مشہور لوگ، بچیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، بیٹوں کو سنبھالتے ہیں، اگر وہ فرض پڑھ لینا تو میرے جیسا جو حجرے میں بیٹھا میں ساری رات قیام کروں نا، اللہ کے ہاں ان کی بات زیادہ ہے۔ فارغ آدمی کا کیا؟ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ شادی شدہ آدمی کی 2 رکعتیں، یہ کنوارے کی 82 رکعتوں سے افضل۔ فارغ آدمی پڑھ رہا تو کیا کر رہا؟ یہ بیچارہ روزی کما رہا ہے، بچے سنبھال رہا ہے، کوئی بیمار ہو گیا اسپتال لے جا رہا ہے۔ اللہ کا دین لوگوں کے حالات کا لحاظ کرتا ہے، اس لیے آپ رکعتوں کی اتنی فکر نہ کریں، جذبہ پیدا کریں کہ نماز پڑھنی ہے شوق سے، اول وقت پڑھنی ہے، بالکل دل میں ہونا چاہیے کہ سورج ڈالنے والا۔ آخر میں آپ سن لیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب فوت ہو گئے نا، ان کی بیوی تھی ام حمیدہ، تو خادم تھا بعد میں آیا وہ، تو اس نے کہا وہ حاضر نہیں تھا سکتی، اس نے کہا ام حمیدہ رضی اللہ عنہ کہ اکبر ابو بصیر تو اس وقت کاش ہوتا جب امام جعفر صاحب دنیا سے رخصت ہو رہے۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ اماں کیا کہا اس وقت امام؟ تو امام نے یہ بات کہی، اس بیوی آپ کی نے بتایا ام حمیدہ نے ان کے شاگرد کو کہ تو تھا نہیں۔ امام نے کہا کہ من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعت، نماز چھوڑنا تو کجا رہا، جس نے نماز کو معمولی کام سمجھانا کہ ہو جائے گا جب ہو جائے گا، جیسی بھی پڑے گی، اس کو قیامت کے دن ہمارے نانا کی اور ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں۔ نماز کو بے قدر نہ، درس ہو رہے ہوں، لیکچر ہو رہے ہوں، جب نماز کا وقت آئے، اذان جب ہو، جیسے سال بعد کہتے ہیں نا قومی چلانا پڑے، ریلیں رکنا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر 5 نمازوں کی اذان ہو، ایک وقت مقرر کرے حکومت، مشورے سے طے کر لیں، جانتے ہیں کہ دن ڈالنے سے لے کر یہاں تک زور طے کر لیں سارے گروہ، ہر مسجد سے ایک وقت اذان ہو، بس کھڑے ہو جائیں لوگ ہر جگہ۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں جیسے وہ گاڑیاں رکتی ہیں، فقہا نے کہا کھڑے ہو جانا چاہیے، بیٹھے بھی نہ رہے، ہر آدمی قومی چلانے کی طرح کھڑا ہو جائے اور اس وقت تک قدم نہ اٹھائے جب تک اذان ختم ہو، سنتے رہے، جواب دیتے رہے۔ اگر یہ شاید پیدا ہو جائے تو اللہ کے فرشتے مدد کے لیے کیوں نہیں آئیں؟ جب یہی ہے کہ چلو جی پڑھ لی نہ پڑھ لی تو ایسی نمازوں سے پھر کیا ملے گا؟ اللہ بھی منہ پر مارتا، اتنا شوق ہے صرف میری بات کا تم
اذان ہو گئی اور آئے. میں نے حضرت نافع ایک بزرگ تھے گجرات کاٹھیا واڑ میں، ان کا پڑھا کہ وہ بافندہ کا کام کرتے جس کو ہم جرائے کہتے ہیں، کپڑا بنتے مگر تھے ولی اللہ کے. جب اذان ہوتی تھی نا، بے شک ایک دھاگا رہ گیا وہ کپڑا مکمل ہونے والا، اذان سنی چھوڑ کر چلے جاتے. ایک دن میرے بھائی نہیں چھوڑا، سستی ہو گئی، کہنے لگے چلو ایک آدھ رات اور مار لیتے ہیں. تو جب مسجد میں گئے تو پرانے کنویں ہوتے تھے، اس میں سے پانی نکالتے، تو حضرت نے جب ڈول اس میں لٹکایا، میرے آپ کی طرح سے نہیں تھا، وہ تو اللہ کا پیارا بندہ تھا. سزا ملی کہ اشرفیوں سے بھرا ہوا ڈول نکلا، پانی نہیں آیا، پاؤنڈ آئے سونے کے. اب اگر وہ ہوتے بے دین تو کہتے یار آج ہی تو نماز قبول ہوئی. نہ انہوں نے الٹا کیا اور سجدے میں گر گئے کہ میری گستاخی کا جواب ملا کہ اگر دنیا چاہیے تو میں نے قارون کو اتنی دی تھی لے لا، اور اگر مجھ سے محبت کرتا تھا تو جب میرا نام سن کر آ جاتا تھا، آج کیوں نہیں چھوڑا؟ جب ڈول پھر لٹکایا پانی آ گیا. تو اللہ سے ایسا تعلق اگر قائم ہو جائے نا کہ جب نماز کا وقت آ جائے آدمی بے چین کہ سارے کام چھوڑو یار، پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرو، بعد میں دیکھیں گے ساری کاروائیاں، پھر اللہ کی مہربانی سے کام بھی ہوں گے، اللہ صحیح بات ہو جائے گا، سکیمیں بھی آپ کی پوری ہوں گی. نماز بنیادی ہے، اسی لیے ایک دن اسلام پر نہیں آیا جس میں نماز نہیں تھی. باقی سارے حکمات جبریل علیہ السلام حرا میں ملے، ساتھ ہی لے گئے، چشمے پر وضو کیا، آپ کو کرایا، 2 رکعت نماز پڑھائی اور فرمایا یہ ہے تیرے اور تو اس سے پہلے انبیاء کا طریقہ. اور حضور نے بھی فرمایا کہ انبیاء کی بھی آخری وصیت، جب وہ دنیا چھوڑتے نا، آخری بات جو کہہ کر جاتے ہیں وہ نماز. آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا الصلاۃ وما ملکت، پھر خاموش ہو کہ نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے زیر دست و ماتحت ان سے نیک سلوک کرنا. اگر اللہ نے تمہیں کچھ اختیار دیے ہیں، نیچے والوں کو تنگ نہ کرنا. یہ 2 ہی تو باتیں کی کہ اللہ کا بھی خیال رکھنا، ماتحت بندوں کا بھی خیال رکھنا. یہ ہے دین بھائی، جو اصل دین ہے. یہ جھگڑے اور مناظرے کوئی دین نہیں. یہ بدقسمتی سے ملا لوگ بھی فتنے کا شکار ہو گئے، پیٹ کی خاطروں میں لڑائیاں پیدا کر دیں، ورنہ کوئی بات نہیں. کوئی مسجد ہو، کوئی گروہ، میرے پاس بیٹھنے والے بچے کبھی نہیں دیکھتے کہ یہ امام بارگاہ کی مسجد ہے، یہ بریلوی حضرات کی جاتے ہیں ہر جگہ پر. میں نے کہا یار قبلہ رخ نہیں ہو، قرآن نہیں تلاوت کر رہا، آپ نے کیا لینا؟ اگر اس کا کچھ عقیدہ غلط ہے اللہ کو جواب دے. وہ آیت حدیث دکھاؤ جہاں کہا گیا کہ امام کا عقیدہ دیکھیں، کہیں نہیں یہ پابندی لگائی گئی. عقیدے سارے حضور کو پتہ تھا پیدا ہونے. نماز الگ کرنے کی اجازت نہیں ملی کہ لوگ کہیں میں اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا. یہ جو کہتا وہ شیطان کا ایجنٹ، بالکل جھوٹ بولتا. چاروں اماموں میں سے بھی کسی نے کہا نماز جو ہے جی